شفا نے چونک کر مڑنا چاہا۔ کون ہے وہاں؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اگلے ہی لمحے دو نقاب پوش افراد تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ خبردار! آدم نے فوراً حیا اور شفا کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اچانک ایک نقاب پوش آدمی نے ان کی طرف کوئی چیز اچھال دی۔ ہوا میں ایک تیز بو پھیل گئی۔ شفا نے فوراً اپنی ناک اور منہ ڈھانپنے کی کوشش کی۔ حیا پیچھے ہٹو! حیا نے بھی سانس روکنے کی کوشش کی مگر چند ہی لمحوں میں ان کی نظریں دھندلانے لگیں۔ شفا! اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ شفا لڑکھڑائی۔ یہ کیا؟ دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی اور اگلے ہی لمحے دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ دور کھڑا آدم غصے سے ان نقاب پوش افراد کی طرف لپکا مگر ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں کہا، دیر ہو چکی ہے۔ چند لمحے پہلے تک بے بسی کا اظہار کرنے والا آدم اچانک مسکرا دیا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ یکدم غائب ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے زمین پر بے ہوش پڑی حیا اور شفا کی طرف دیکھا، پھر نقاب پوش افراد کی طرف دیکھ کے ہلکا سا سر ہلایا۔ کام صاف ہونا چاہیے تھا، ایک نقاب پوش آدمی نے دھیمی آواز میں کہا۔ آدم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ دو آدمی آگے بڑھے۔ انہوں نے پہلے حیا پھر شفا کو احتیاط سے اٹھایا اور کالے رنگ کی وین کی پچھلی سیٹ میں لٹا دیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، انجن سٹارٹ ہوا، گاڑی آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے لگی۔ روانہ ہونے سے پہلے ایک نقاب پوش آدمی واپس آیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک موٹا سا بھورا لفافہ نکالا اور خاموشی سے آدم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تمہارے لیے۔ آدم نے لفافہ ہاتھ میں لیا مگر اسے وہیں کھولنے کی بجائے اپنی جیکٹ کے اندر رکھ لیا۔ اس نے صرف اتنا پوچھا اور آگے؟ نقاب پوش آدمی نے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، آگے کے احکامات تمہیں وقت پر مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بھی وین میں بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی گرد اڑاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب وہاں صرف آدم کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے وہ لفافہ دوبارہ ہاتھ میں لیا۔ چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ آدم کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ سنجیدگی میں بدل گئی۔ کافی دیر بعد حیا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحوں تک اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرہ چھوٹا سا، سنسان اور تقریباً خالی تھا۔ دیواریں سیلین زدہ تھیں اور چھت سے ایک مدھم سا بلب لٹک رہا تھا جو بار بار ٹمٹما رہا تھا۔ حیا نے آہستہ سے خود کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی مضبوط لوہے کی سلاخوں سے بند تھی۔ اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ صرف دور کہیں ایک مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی، جیسے یہ جگہ شہر سے بہت دور ہو۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف گئی، احتیاط سے ہینڈل گھمایا۔ دوسری طرف سارم ابھی تک مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ریان چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور سارم اس سے نکاح والا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ ریان ہنس پڑا۔ آپ کو حیا میں آخر ایسا نظر کیا آتا ہے؟ سارم نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ پتہ نہیں، بس پہلی بار دیکھا تو دل نے کہا اسی کا انتظار تھا۔ ریان نے آنکھیں پھیلا دی۔ اوہ ہو، یہ تو بڑا خطرناک مرض لگ رہا ہے۔ سارم ہنس دیا۔ ہاں شاید۔ ریان نے فوراً دوسرا سوال داغ دیا۔ اگر وہ ہمیشہ غصہ ہی کرتی رہیں تو؟ سارم نے کندھے اچکائے۔ تو کرتی رہیں، غصہ بھی تو کسی پر حق سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ ریان نے زور سے کہکا لگایا۔ بھائی آپ تو پورے شاعر نکلے۔ سارم نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، یہ بات کسی کو بتانا مت ورنہ میری ساری دھاک ختم ہو جائے گی۔ ریان نے فوراً موبائل نکالنے کی اداکاری کی۔ میں ابھی سب کو وائس نوٹ بھیجتا ہوں کہ ہمارے خطرناک بوس اصل میں عاشق نکلا۔ سارم نے قریب پڑا کش اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ بدتمیز! ریان ہنستا ہوا کش سے بچ گیا۔ دیکھا، عاشق لوگ بھی غصہ کرتے ہیں۔ سارم بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ چند لمحوں بعد اس کی مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بس ایک دعا ہے۔ ریان نے سنجیدہ ہو کر پوچھا، کیا؟ سارم نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ حیا نے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ بند نہیں تھا، دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ حیا نے پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف۔ لمبا سا راہداری نما حصہ تھا مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ باہر نکلی، ہر قدم بہت احتیاط سے رکھ رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں شفا کا خیال آیا۔ اس کا چہرہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ یا اللہ، شفا! اس نے فوراً واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے شفا کو جگاتی ہوں، پھر دونوں مل کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف لوٹنے ہی والی تھی کہ کسی کی بات کرنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
آیا فوراً دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد ایک آدمی موبائل کان سے لگائے راہداری میں آتا دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسی کے کمرے کے سامنے آ کر رک گیا جہاں شفا موجود تھی۔ جی فکر نہ کریں، دونوں یہیں ہیں، وہ فون پر کہہ رہا تھا۔ ہاں، ابھی تک کسی کو ہوش نہیں آیا۔ حیا نے یہ سن کر اپنی سانسیں روک لیں۔ آدمی نے کال ختم کی مگر وہاں سے جانے کی بجائے دروازے کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیا خاموشی سے دیوار کے پیچھے کھڑی رہی۔ 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ حیا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر میں یہیں رکی رہی تو ہم دونوں کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، دل پر پتھر رکھا اور خاموشی سے مخالف سمت کی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، شفا، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، واپس ضرور آؤں گی۔ اور پھر حیا اندھیرے میں گم ہوتی لمبی راہداری کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہر قدم پر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ راہداری ختم ہوئی تو اس کے سامنے ایک بڑا سا ہال تھا۔ تب جا کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام عمارت نہیں تھی بلکہ ایک پرانی وسیع فیکٹری تھی۔ جگہ جگہ زنگ آلودہ مشینیں پڑی تھیں۔ کچھ مشینیں اب بھی چل رہی تھیں جن کی مسلسل آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اوپر لوہے کے بڑے بڑے پل بنے ہوئے تھے اور نیچے لکڑی کے کریٹ اور لوہے کے ڈرم رکھے تھے۔ چند آدمی مختلف سمتوں میں گھوم رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں فائل تھی، کوئی فون پر بات کر رہا تھا اور 2 آدمی ایک ٹرک سے کچھ سامان اتار رہے تھے۔ حیا نے فوراً ایک بڑے سے کریٹ کے پیچھے پناہ لی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک کریٹ سے دوسرے کریٹ کے پیچھے ہوتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے ایک آدمی کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ حیا نے فوراً خود کو ڈرم کے پیچھے چھپا لیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ آدمی دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ پھر آگے بڑھی۔ آخر کار اس سے دور ایک بڑا لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ حیا نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے ہمت کی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ فیکٹری سے باہر نکل آئی۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ چاروں طرف سنسان جنگل تھا اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیا نے پیچھے مڑ کر فیکٹری کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ شفا، وہ بے اختیار سرگوشی میں بولی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک گئی۔ ایک طرف آزادی تھی اور دوسری طرف اس کی سب سے اچھی دوست جو اب بھی اسی خوفناک فیکٹری کے اندر قید تھی۔ حیا نے مٹھی بھینس لی۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے فیکٹری کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کے قدم خود بخود دوڑ پڑے۔ وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ اسے صرف ایک ہی بات معلوم تھی، جتنا زیادہ اس جگہ سے دور نکل جائے گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فیکٹری کے باہر کوئی آبادی نہیں تھی۔ چاروں طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، لمبے لمبے درخت، جھاڑیاں اور اندھیرا۔ ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی شاخیں ہل رہی تھی جن کی آواز ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ حیا کے قدم بار بار پتھروں سے ٹکراتے مگر وہ رکی نہیں۔ اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی، دوپٹہ بار بار شاخوں میں الجھ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ چھڑایا اور پھر دوڑنے لگی۔ حیا کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فیکٹری اب درختوں کے درمیان تقریباً اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے رکی، گہری سانس لیا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر جہاں تک نظر جا رہی تھی صرف جنگل ہی جنگل تھا۔ نہ کوئی سڑک، نہ کوئی گھر، نہ ہی کسی انسان کا نام و نشان۔ حیا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میں کہاں آ گئی ہوں؟